الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 10 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ التوبہ ہے، اس کی یہ آیت مبارکہ نمبر 36 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق. یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا. جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے انسانی نظام کو چلانے کے لیے مہینوں کا اظہار فرما دیا اور مہینوں کی تعداد بیان فرما دی کہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سے متعین فرما دیا. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. 4 مہینے حرمت والے کون کون سے ہیں؟ ذی قعد، ذی الحج اور محرم کا مہینہ. 3 یہ اکٹھے ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ وہ الگ ہے، دوسرے مہینوں کے درمیان میں جا کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کو متعین فرما دیا، اور اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے، عزت والے قرار دے دیے. ان مہینوں کی عزت ہر انسان کے اوپر لازم. چنانچہ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ ہے محرم الحرام کا، جس کی آج پہلی تاریخ ہے. محرم الحرام، حرام حرمت سے ہے، عزت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ. اس کی عزت، اس کی عظمت کب سے ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں میں یہ مہینے 12، اور ان میں سے 4 مہینے عزت اور حرمت والے، ان میں ایک مہینہ محرم الحرام کا، جو کہ سبھی کے نزدیک عزت والا، حرمت والا، عظمت والا قرار دیا گیا. عزت، عظمت، حرمت کیا مطلب؟ لڑائیاں نہیں کرنی، چوری ڈاکے نہیں کرنے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. اگر جنگ ہو بھی رہی ہے تو یہ مہینہ جیسے آ جائے جنگ بند کر دینی. یہ محرم الحرام کی شروع سے ایک عزت اور حرمت چلی آ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کو عزت، عظمت اور حرمت والا سمجھا جاتا تھا، اور ان کے اندر جنگ و جدال نہیں کیا جاتا تھا، قتال بالکل بند کر دیا جاتا تھا. ماہ محرم الحرام، اس کی عزت، عظمت تو شروع دن سے چلی آ رہی ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اس وقت سے محرم الحرام کی عزت، عظمت سب کے سامنے ہے.
اور اب محرم الحرام میں ایک واقعہ پیش آ گیا، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کربلا کا غمناک واقعہ، اور اس واقعے کے بعد عرف عام میں محرم الحرام کو صرف اس واقعہ کے ساتھ ہی ٹچ کر دیا گیا، جوڑ دیا گیا بس، اور باقی سب چیزیں چھوڑ دی گئی۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمام مسلمانوں کے لیے عزت کا مقام رکھتے ہیں، عظمت کا مقام رکھتے ہیں، اہل بیت رسول ہیں، مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے ان کے ساتھ محبت کرنا۔ اگر کسی کے دل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہے تو وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ محرم الحرام میں سب سے پہلا حکم جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ محرم الحرام کی 9ویں تاریخ اور 10ویں کا، یا پھر 10ویں کا اور 11ویں کا۔ اصل روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10ویں تاریخ کا رکھا تھا، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بتایا کہ حضور یہ روزہ 10ویں تاریخ کا یہودی بھی رکھتے ہیں۔ پوچھا بھی تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن 10ویں محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ ہم اس کے شکرانے کے طور پر 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، لیکن صرف 10ویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھیں گے، ہم ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ ملائیں گے، یا پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ ملائیں گے۔ کس لیے؟ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ روزہ رکھنا عبادت، نیکی کا کام، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، جنت میں جانے کا ذریعہ، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت کے موقع پر کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ مشابہت سے بچنا ہے۔ اگر اکیلا 10ویں کا رکھو گے مشابہت ہوگی یہودیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ اکیلا 10ویں کا رکھتے ہیں، اس لیے تم جب جوڑو گے 9ویں کو ساتھ یا جوڑو گے 11ویں کو ساتھ، اس مشابہت سے نکل جاؤ گے۔ محرم الحرام میں اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دے کر، سوگ کا مہینہ قرار دے کر سیاہ اور کالے رنگ کا لباس پہنا جاتا ہے، اور ایک خاص فرقہ اس کو اپنی عبادت سمجھتا ہے، اور وہ اس کو بندگی سمجھتا ہے، اور اسی کو ہی وہ اپناتا ہے۔ اس کو دیکھا دیکھی سنی مسلمان، مرد ہے عورت ہے، وہ بھی کالے رنگ کا لباس تیار کروائیں گے، اور خصوصی طور پر محرم الحرام کے مہینے میں اس لباس کو پہنیں گے۔ کس نیت سے؟ کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزے کے موقع پر فرمایا اکیلا 10ویں کا نہیں رکھنا، مشابہت بن جائے گی یہودیوں کے ساتھ، اور جو مرد ہے عورت ہے وہ کالے رنگ کا لباس پہنے، اور محرم الحرام کے مہینے میں ایک خاص فرقہ کالے رنگ کا لباس پہنتا ہے۔ یہ مرد اور عورت جو کہ سنی مسلمان ہے،
یہ بھی اگر کالے رنگ کا لباس پہنے گا مشابہت بنے گی یا نہیں بنے گی؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزے میں مشابہت سے روک رہے ہیں، اور یہ لباس پہننا کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی بندگی نہیں ہے، کوئی اللہ کی رضا نہیں ہے، اس موقع پر مشابہت اختیار کی جا رہی ہے، تو اس میں کتنا منع ہوگا؟ یہ روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اندازہ لگائیے کہ جب آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت سے بچنا ہے، 9ویں تاریخ کا روزہ شامل کرو یا 11ویں تاریخ کا شامل کرو۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ مہینہ سوگ کا ہے، غم کا ہے، اس کے بارے میں یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جہاں تک تعلق ہے واقعہ کربلا کا، یہ تاریخ اسلام کا بہت بڑا سانحہ ہے، یہ غم دینے والا سانحہ ہے، دل کو جلا دینے والا اور دل کو غمگین کر دینے والا، دل کو رلا دینے والا سانحہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائد ہو کر اللہ کے ہاں وہ بلند مرتبہ پا گئے، اور جو ان کے دشمن تھے انہوں نے اتنا خطرناک کام کیا اور وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا گئے۔ اب اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنا پر اس مہینے محرم الحرام کو سوگ کا مہینہ قرار دے کر، غم کا مہینہ قرار دے کر کالے رنگ کا لباس پہن لیا جائے اور باقی وہ ساری چیزیں کی جائیں جو آج کے زمانے میں شروع ہو چکی ہیں، مثلا شادی نہیں کرنی اس مہینے میں، غم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں عورت نے زیورات نہیں پہننے کیونکہ غم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جانور کے گلے پر چھری نہیں چلانی، غم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں منگنی نہیں رکھنی، غم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا، غم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ۔ اس بات کا شریعت کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ اس کا تعلق واقعات کے ساتھ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمارے سامنے ہیں، ان کی بنا پر زندگی کے سارے کام چلتے جائیں گے، ایک واقعہ کی وجہ سے احکامات نہیں بدلا کرتے۔ اگر واقعات کو دیکھنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کافروں کی طرف سے بہت بڑی سازش کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جھوٹ بولا گیا، ہم اپنے علاقے میں دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اور دین سیکھنا سکھانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک بہت بڑی جماعت قرہ اکرام کی دی جائے، علماء اکرام کی دی جائے، دین سیکھے ہوئے صحابہ اکرام تربیت یافتہ لوگوں کی دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے، اپنے عزیز طلباء اکرام میں سے جو گنے چنے اور معزز ترین اور پھولوں جیسے مہکتے ہوئے پھول، وہ چنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاؤ میرے صحابی تم بھی اٹھو، جاؤ میرے صحابی تم بھی اٹھو، جاؤ میرے صحابی تم بھی اٹھو۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنتے 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ جماعت تیار کی۔ یہ وہ پاکیزہ لوگ تھے جو فن کے ماہر لوگ تھے، یہ قرآن پڑھیں گے آگے لوگوں کے دلوں پر راج کریں گے، یہ قرآن پڑھیں گے لوگ قرآن سے محبت کریں گے، قرآن پھیلنے کا ذریعہ بن جائے گا، یہ دین سکھائیں گے لوگوں کے دلوں کے اندر دین کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ ایسے چن کے ہیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ جماعت میں سے 70 ہیرے چنے، اور جانتے ہو ان لوگوں نے، ان کافروں نے یہاں سے یہ 70 صحابہ اکرام لیے اور لے کر ایک جنگل کے اندر جا کر، ویرانی جگہ پر جا کر ان 70 کے 70 لوگوں کو شہید کر دیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس غم کا کتنا اثر ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں
ان لوگوں کے لیے، ان قاتلوں کے لیے، ان بدماشوں اور غنڈوں اور ظالموں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں کی ہیں۔ اس سے بڑا کائنات کی تاریخ کے اندر اور کون سا غمناک واقعہ ہوگا کہ جھوٹ بول کر، غداری کر کے، غنڈہ گردی کر کے، ظلم کر کے ان 70 لوگوں کو، پاکیزہ جماعت کو اور چنے ہوئے ہیروں کو وہاں لے جا کر گمنام بنا دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک بد دعا کرنے کے بعد پھر اس واقعے کو تاریخ کا حصہ تو رہا، لیکن اس کی وجہ سے کوئی حکم نہیں تبدیل ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے فرد ہیں، اور ان سے اعلیٰ شخصیت ان کے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک کوفہ میں نماز فجر کی جماعت کروانے کے لیے آپ مسجد میں داخل ہونے لگے کہ قاتل مسجد کے دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور اس نے وار کر کے آپ کو وہاں پر شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم ہے، لیکن آپ سے بڑا مرتبہ آپ کے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اگر غم ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے ہم سارے احکامات بدلیں، پھر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے 21 رمضان، اور اس کی وجہ سے پھر احکامات بدلیں گے۔ اور پھر ان سے اعلیٰ مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 18 ذی الحج کو گھر کے اندر بے دردی کے ساتھ پیاسا رکھ کے، کئی دنوں کے پیاس رکھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر تو ان کی وجہ سے احکامات بدل جائیں گے۔ اور پھر ان سے اوپر اعلیٰ درجہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کو مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوئے امامت کر رہے ہیں، تکبیر تحریمہ شروع ہو چکی ہے، ہاتھ باندھ چکے ہیں، نماز شروع ہو چکی، قرات شروع ہونے لگی، اور وہاں پر بے دردی کے ساتھ ابو لولو فیروز مجوسی نے آپ کو شہید کر دیے۔ اگر واقعات کی وجہ سے احکامات بدلتے ہیں اور واقعات کی وجہ سے ہمارے سارے کے سارے چال چلن اور سب کچھ تبدیل ہوتے ہیں، تو یہ کتنے غمناک واقعات ہیں، تاریخ بڑی پڑی ہے۔ اور ان سب سے اوپر چلے جاؤ، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جس دن جنازہ اٹھا ہے مدینہ طیبہ میں، اس سے بڑھ کر تاریخ اسلام کے اندر اور کون سا غم کا دن ہوگا بتائیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کی وجہ سے احکامات شریعت کے نہیں بدلے، احکامات جوں کے توں چل رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جب اتنی بڑی بڑی ہستیوں، یہاں تک کہ کائنات کے دولہ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے احکامات شریعت نہیں بدلے، تو پھر ایک خاص واقعے کی وجہ سے احکامات شریعت کیسے بدل سکتے ہیں؟ یہ دھوکہ ہے ایک خاص جماعت کا، یہ فراڈ ہے ایک خاص جماعت کا، جس نے سنی مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دی۔ کس بنا پر؟ غم کی بنا پر، سوگ کی بنا پر، محبت اہل بیت کی بنا پر۔ محبت اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان بننے کے لیے یہ جز ہے، لازم ہے اہل بیت سے محبت ہونا، اور انہی کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پورا خاندان، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، سبھی لوگوں سے پیار محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن احکامات نہیں بدلیں گے۔ اس لیے محرم الحرام میں جہاں تک مسئلہ ہے نکاح کا، احکامات نہیں بدلیں گے، نکاح کی اجازت ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے جانور کو ذبح کرنے کا، جانور ذبح کرنے کے احکامات باقی مہینوں کی طرح، باقی دنوں کی طرح سیم ٹو سیم، کوئی نہیں بدلیں گے۔ جہاں تک مسئلہ ہے عورت کے لیے زیورات پہننے کا، کوئی حکم نہیں بدلے گا۔ اچھا لباس سے وطن کرنے کا کوئی حکم نہیں بدلے گا۔
मंगनी करना, निकाह करना, कोई हुक्म तब्दील नहीं होगा। लेकिन स्याह लिबास पहनना और वो एक ख़ास फ़िरके के साथ मुशाबत इख्तियार करना, ये बिदअत बन जाएगा, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। और ये लोग जब मुशाबत इख्तियार करेंगे एक गैर फ़िरके के साथ, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ज़हन के अंदर रखिए, फरमाया जिसने किसी के साथ मुशाबत इख्तियार की वो उन्हीं में से शुमार होगा। इसलिए हमने ये सीखना है कि शरीयत मुतहरा के अहकामात क्या हैं। शरीयत मुतहरा में माह मुहर्रम अल हराम में पहला हुक्म रोज़े का है, 9वीं 10वीं का, 10वीं 11वीं का रोज़ा रखा जाए। दूसरा हुक्म 10वीं मुहर्रम को आशूरा के दिन अहल व अयाल पर दस्तरखान में वुसअत इख्तियार करना, अपनी जेब इजाज़त के मुताबिक जो रूटीन के अंदर खाना पीना चल रहा है उससे ज़रा बेहतर इख्तियार कर लेना जितना मुमकिन हो सके। इससे फ़ायदा क्या होगा कि पूरा साल ख़ानदान के ये जो दस्तरखान है इस पर अल्लाह ताला बरक़ात अता फरमाएंगे और रिज़्क़ के अंदर वुसअत पैदा फरमा देंगे। ये थे मुहर्रम अल हराम के हवाले से अहकामात। मुहर्रम अल हराम की 1 तारीख को हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है। 27 ज़िलहज को, मुहर्रम अल हराम से पिछला महीना है ज़िलहज का, इसकी 27 तारीख को आप पर हमला किया गया। आपने हमले से पहले ख्वाब देखा कि सुर्ख रंग का एक मुर्ग है और वो मेरे पेट पर चूंच मार रहा है। 3 चूंचें मारी हैं उसने। आप समझ गए कि अब मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात करीब आ चुके हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। तकरीबन 10.5 साल के करीब आपकी हुकूमत का अरसा गुजर चुका है और ये वो पाकीज़ा ज़माना गुजरा है कि जिसमें 3600 इलाके फ़तह हो चुके हैं। आपके ज़माने हुकूमत में, आपके ज़माने हुकूमत में 900 जामिया मस्जिद तामीर हो चुकी हैं। आपके ज़माने हुकूमत में 10.5 साल में 4000 आम मसाजिद तामीर हो चुकी हैं। आपके ज़माने हुकूमत में सन 15 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस फ़तह हो चुका है। सन 17 हिजरी में मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा तक हुज्जाज इकराम की आमद और रफ्त के लिए बेहतरीन रास्ता तामीर किया गया। बाईस लाख से ऊपर मुरब्बा मील पर आपकी हुकूमत कायम है। इराक, मिस्र, लीबिया, शाम, खरासान, ईरान, रोम, ये सब के सब आपकी ज़ेर सल्तनत है उस ज़माने में। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सन 790 में इस्लाम कबूल करते हैं। उस वक़्त आपकी उम्र मुबारक एक रवायत में 26 साल, एक रवायत में 30 साल, एक रवायत में 34 साल है और आपसे पहले 39 लोग मुसलमान हो चुके हैं। 40वें नंबर पर आप इस्लाम कबूल करके इस्लाम में दाखिल होते हैं और जैसे ही आप इस्लाम में दाखिल हुए उससे एक दिन पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह का गुलाब पकड़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी। मक्का मुकरमा का ज़माना बहुत तकलीफ़ दे ज़माना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा दीजिए। 2 हस्तियों के नाम लिए, या अल्लाह अमर बिन हश्शाम के ज़रिए या उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए, इन दोनों में से एक को कबूल फरमा लीजिए और उसके ज़रिए से इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा दीजिए। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की कबूलियत हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में लिख दी और अगले ही दिन आप इस्लाम कबूल कर गए। सफ़ा पहाड़ी के करीब एक घर था। सहाबी हैं हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
عربی میں دار کہتے ہیں گھر کو، دار ارکم۔ حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یہ اسلام کا ابتدائی مدرسہ ہے، سب سے پہلا مدرسہ، جہاں پر بند کمرے میں بیٹھ کر قرآن سیکھا جا رہا ہے، دین سیکھا جا رہا ہے، نماز سکھائی جا رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیمات دے رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر یہاں پہنچے ہیں۔ دروازے میں دیکھا، اس وقت آپ کی مجلس میں آپ کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا حضور عمر آ رہے ہیں، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، خطرہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنے دو۔ کل کی دعا ذہن میں تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا آنے دو، اگر اچھی نیت اور ارادے سے آئے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے اور پروٹوکول دیں گے، استقبال کریں گے، اور اگر بری نیت سے آئے ہیں انہی کی تلوار لے کر ہم ان کے ساتھ لڑیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دروازہ کھول دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کب تک ایسے رہو گے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر چوٹ لگی اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا تو اس وقت جو صحابی رسول اس کمرے کے اندر موجود تھے، جو مسلمان موجود تھے اس کمرے کے اندر، جو طلباء موجود تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے، سب نے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ وہ اتنی اونچی آواز کا تھا کہ مکہ کی پہاڑیوں تک اس کی آوازیں چلی اور مسجد الحرام میں آوازیں گئے۔ صفا پہاڑی کے ساتھ ہی مسجد الحرام بیت اللہ، وہاں پر مشرکین نے بھی آوازیں سنی۔ اب نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھنے لگے حضور نماز کہاں پڑھنی؟ فرمایا یہیں پڑھیں گے۔ حضور مسجد الحرام بیت اللہ کے پاس جا کر نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا مشرکین نہیں پڑھنے دیتے۔ عرض کیا حضور اگر آج بھی ہم بند کمرے میں نماز پڑھیں گے تو عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ کو لے کر نکلے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں۔ دو قطاریں بنائی گئی صحابہ اکرام کی، ایک قطار کے فرنٹ مین ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک قطار کے فرنٹ مین ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو قطاریں یوں صحابہ کی چلتی جا رہی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ قافلہ بیت اللہ پہنچا اور وہاں جا کر نماز ادا کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلا صحرا ایمان لانے کے فوراً بعد گھر سے نکال کر مسجد میں باجماعت نماز ادا کروائی۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحرا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کی زندگی کے اندر بے شمار واقعات۔ آپ کی شہادت سن 23 ہجری میں مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ابو لولو فیروز مجوسی، اس کے پاس خنجر تھا زہر سے بھگویا ہوا، اس نے 3 وار کیے، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پیچھے صف کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ آگے بڑھے اور نماز مکمل کروائی۔ یہ ابو لولو فیروز جب اس نے حملہ کیا، اب یہ ان صفوں کو توڑ کر وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن صفیں جڑی ہوئی تھیں، وہاں سے بھاگ نہیں سکا۔ اب اس نے اسی خنجر سے وار کیے صحابہ اکرام پر، بہت سے صحابہ کو زخمی کر دیا۔ لیکن پچھلی قطاروں کے اندر جو صحابہ تھے ان کو کچھ پتہ نہیں چلا، ان کی نمازیں آج ہماری جیسی تھوڑی تھی۔ وہ نماز کے اندر جب چلے گئے تو پھر نماز ہی نماز ہے، آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں۔ جب نماز کا سلام پھیر دیا گیا پھر پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ ہو گیا اور اتنے صحابہ اکرام زخمی ہو گئے ہیں اور اس بندے نے یہ کام کر دیا۔ جب اس ابو لولو فیروز کو پتہ چلا کہ اب میری گرفتاری ہے، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، اس نے اپنے اوپر وار کیا اور خودکشی کر لی، مردار ہو گیا، جہنم واصل ہو گیا۔ ایران کے شیعوں کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کا ثبوت دیکھیے۔ انہوں نے فرضی طور پر اپنے ملک کے اندر باقاعدہ طور پر ایک مزار بنایا ابو لولو فیروز مجوسی کا، اور اس مزار کے اوپر آ کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور فرضی طور پر اس کی قبر بنا دی گئی اور وہاں پر سارے جشن مشن سب کچھ وہاں پہ کرتے ہیں۔
اور اس کو بہت اونچے اونچے درجے کے خطاب دیتے ہیں کہ تم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہ دشمنی ہے اس خاص فرقے کی، اور ہم اسی فرقے کو دیکھ کر کالے رنگ کا لباس پہنتے ہیں، ہم اسی فرقے کو دیکھ کر اپنی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنی زندگی کے اندر بدعات رائج کرتے ہیں، اسی فرقے کو دیکھ کر ہم بھی 10ویں محرم کو حلیم پکا کے نان پکا کے تو ہم بھی بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ایک خاص فرقہ ایک کام کر رہا ہے اس کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ یہ بانٹنے بٹانے کا چکر بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اگر اس میں نیت کر لی۔ ان کی نیت خاص کیا ہوتی ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نظر و نیاز بانٹتے ہیں، ان کے نام پر بانٹ رہے ہیں، غیر اللہ کے نام پر تو چیز ویسے حرام ہو جاتی۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، نہ خود کریں، اور اگر اس دن کا آتا ہے اس کے کھانے سے بھی بچیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد